آصف صاحب یہ فرمائیے کہ قدرتی آفات سے جو تحفظ والا معاملہ ہے یہ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی، کسی ایک حکومت کی، یا اجتماعی ذمہ داری ہے، یا پھر ہمارے عوام جو ہیں وہ لاوارث ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وسیم صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور انہوں نے بہت جامع بات کی، پریسائز انداز میں، بہت پریسائز انداز میں، کہ جس چیز کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت سیانے ہوتے ہیں، اور بہت ہی صحیح قیمتی بات ہے. میں اس کی تھوڑی سی ایک اور ڈائمنشن کا ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیے قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ ہی ہیں اپنے اوپر جو ظلم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ بھی اس کے اندر اسی طرح ہی آ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے اعمال اور ہماری جو اپنے طرز عمل ہے یا ہمارا جو سوچ ہے وہی جو ہے اصل میں ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت جو صورتحال مری میں ہوئی ہے. جیسے ہم حکومتی اہلکاروں کی یا ان کی غفلت کی بات کریں تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اس قابل ہو. کوئی اگر انڈیویجول لیول پر ہم بات کریں تو ہم ایسے ہی بندے کے پاس اپنی امانت رکھوائیں گے جس کے بارے میں ہمیں اعتماد ہوگا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے پاس رکھوائی جا سکے. اسی طرح جو ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہیں، عہدے ہیں، یہ بھی امانتیں ہیں، اور یہ اگر ان کے اہل لوگوں کے سپرد نہیں ہوگے تو اس میں نمبر ایک تو اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا، اب تم نے اہل لوگوں کے حوالے نہیں کیا تو اس کا انجام بھگتو. اللہ تو ظلم نہیں کر رہا، یہ ہم نے خود ہی نا اہل لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم کسی خاص گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں بھی کر رہے، لیکن ہم اوور آل بھی جب دیکھتے ہیں تو یہ سفارشوں کی بھرتی، رشوتوں کے ساتھ بھرتی ہونا، حکومتی اہلکاروں کا آپ دیکھیں، ایک بات کسی نے بڑی اچھی کی تھی کہ یہ کچھ نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کچھ کرنے کے پیسے لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا، ورنہ عموماً یہ بات جو ہے نا آتی ہے. تو یہ پورا کا پورا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے ہمارے اوپر ایک سزا ہی ہے جو ہم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کیوس کریٹ ہوتا ہے، اب دیکھیں اس سے بڑے طوفان امریکہ میں آتے ہیں، یورپ میں ہر سال برفانی طوفان آتے ہیں، ٹورنیڈوز ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ کیجولیٹیز کم کیوں دیکھتے ہیں؟ حالانکہ وہاں تو گھر بھی جو ہیں وہ لکڑی کے زیادہ تر بنے ہوتے ہیں، پورے کے پورا جہاں ٹورنیڈو آیا پتہ چلتا ہے جیسے کسی نے ہل چلا دیا ہو. میرے خیال میں شاید وہاں پہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کی جاتی ہیں. یہاں پر نا اہلوں کے سپرد جب بھی کریں گے کوئی چیز، چاہے وہ کسی حکومت میں ہو، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہی آ رہا ہے. میں آصف حمید صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیں، امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ اللہ کی نصیحت بھی ہے. اسی آیت میں شروع میں ان اللہ یامرکم اور آخر پہ ہے یعظکم. حکم جو ہوتا ہے نا وہ قانونی حکم ہوتا ہے جس کے اندر خیر خواہی ہونا ضروری نہیں ہے. جب کسی کو پھانسی کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی حکم ہے، جو پھانسی چڑھ رہا ہے وہ اس کی خیر خواہی تو نہیں ہو رہی نا، تو قانونی حکم ہوتا ہے. لیکن جو وعظ ہوتا ہے نا اس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، مخاطب کی خیر خواہی ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں انصاف کا قلم آئے، ان تحکم بالعدل اور ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو یہ اس کے اندر یہ صرف قانونی حکم نہیں ہے، اس کے اندر تمہاری خیر خواہی ہے. آفات دیکھیں پوری دنیا میں آتی ہیں، اور یہ کہنا کہ کیجولیٹیز نہیں ہوتی، میرا خیال ہے شاید یہ سویپنگلی درست نہ ہوتی ہیں کیجولیٹیز. مسئلہ ان ذمہ دار پوزیشن پہ جو لوگ ہیں ان کا کردار ادا کرنے کا، انہوں نے کردار ادا کیا کہ نہیں کیا. سر بات یہ ہے نا کہ پوری دنیا میں ونٹر ٹورزم کا جو ہے کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں ونٹر سیزن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کوئی قدرتی آفت آ جائے تو امریکہ میں بھی بعض اوقات ایسے طوفان آتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اور کیجولیٹیز ہو جاتی ہیں. قدرتی آفات کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نااہل لوگوں کو ان کو ایسے مناسب دے دیے جائیں اور چلیں کوئی بات نہیں جی آفتیں آتی رہتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ذمہ داروں کی ذمہ داری کا تعین کیا جانا چاہیے. اور جو میں نے پہلے بات کی اونرشپ کی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی نا، وہ جو کسی دیہاتی نے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس وقت تو جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا ان السائل، پوچھنے والا کدھر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ
جب امانتیں ضائع ہو جائیں، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، پھر جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تب قیامت کا انتظار کرنا۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے کہا امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی یا نااہل لوگ مناصب پر براجمان ہوں گے اور ان کو اس کے اوپر تعینات کر دیا جائے گا۔ اس کا ایک دوسرا معنی ہے، دوسرا معنی اسی میں سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب آپ کسی غلط آدمی کو غلط جگہ پہ بٹھا دیں گے تو پھر وہ جو کچھ کرے گا وہ قیامت ہوگی، پھر اس سے قیامت ہی کی توقع رکھنا۔ تو اب اگر کوئی شخص کسی علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے یا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے ہے یا پبلک کسی آفس کے اندر ہے، تو وہ کوئی نااہل آدمی ہے تو جو کچھ بھی کرے گا اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہوگی۔ اب یہ بات آفت آئے یا نہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے۔ لہٰذا یہ بات درست ہے کہ جب آپ نے نہ اونرشپ لینی ہے، نہ اس کو آپ کو اپنا سمجھنا ہے، نہ آپ کے اندر اہلیت ہے اور آپ کسی منصب کے اوپر براجمان ہیں، تو پھر آفت آئے یا نہ آئے، عام حالات بھی جو ہوں گے تو اس کے اندر یہی صورتحال ہوگی